شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ میرے چینل کی سٹوریز کو جن کو بھی آپ لائک کرتے ہیں اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آصف سندھ سے۔ آصف کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنے ماموں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں جو تھے انہوں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، ان کا یہ فروٹس کا بزنس تھا، تو کافی اچھے ان کے حالات تھے، بہت اچھے ان کے دن گزر رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے وہ کرائسس میں آ گئے، ان کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے گئے۔ تو میرے فادر نے جب ان سے پوچھا کہ ایک دم سے آپ کا بزنس اتنا کیوں خراب جا رہا ہے، آپ کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے پارٹنرشپ پر ایک آدمی کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے چیٹ کیا، دھوکہ دیا، منڈی سے اس نے بہت زیادہ فروٹس اٹھا لیے اور وہ سارا سامان لے کر وہ پنجاب چلا گیا۔ اور اب وہ جو منڈی والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں اس کا پارٹنر تھا، تو وہ سارے پیسے مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میرے لیے پیسے دینا بہت مشکل ہے۔ جیسے کیسے کر کے جتنا ہو سکتا تھا وہ قرض انہوں نے اپنے اوپر سے اتارا، لیکن وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے حالات دن بدن خراب ہونے لگ گئے، یہاں تک کہ ماموں بیمار پڑ گئے، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا تو ان کو ایک بہت ہی زیادہ مزی مرض میں وہ مبتلا بتایا۔ ان کو کینسر ہو گیا تھا، منہ کا کینسر ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ ان کے ٹریٹمنٹس کروائے گئے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ دن بدن حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کے گھر میں فاقے ہونے لگ گئے۔ ان کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا۔ ماموں کو ایک دن غصہ آیا، انہوں نے جا کر اس بیری کے درخت کو کاٹ دیا۔ اس بیری کے درخت کو کاٹنے کی دیر تھی ان کی زندگی عذاب بن گئی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے وہ جو بیری کا درخت تھا وہ آسیب زدہ تھا، اس پر جنات کا سایہ تھا، لیکن وہ اپنے حالات سے اور خود سے اتنے تنگ تھے کہ ان لوگوں نے وہ درخت کاٹ کر اس کی لکڑیاں بیچ کر تو اپنا کچھ دن گزارا کرنا تھا۔ جب ماموں لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا تو اس کے بعد کوئی چیز ماموں کو سونے نہیں دیتی تھی، ان کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی۔ ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ان کے بچوں کو بہت زیادہ مارتے تھے، وہ جنات نظر نہیں آتے تھے، ان کو بہت نقصان پہنچاتے تھے۔ بہت زیادہ عاملوں کے پاس ان کو لے کر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے گھر میں ایک جن نہیں ہے جس کو ہم کنٹرول کر سکیں، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جنات ہیں، پورے پورے خاندان ہیں ان کے، ہم ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو کسی نے بتایا کہ وہاں پر ایک شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا مزار ہے، وہاں پر ایک سید زادی ہوتی ہیں، ان کے پاس ان کو لے کر جائیں۔ ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی تو وہ جنات حاضر ہو گئے۔ ان جنات کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص کو ہم لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کو بھی مار دیں گے، اس کے بچوں کو بھی مار دیں گے، اس نے ہمارا گھر برباد کیا ہے، اس کی وہ درخت کاٹنے کی وجہ سے ہمارے بچے مر گئے ہیں۔ انہوں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت پڑھائی کی، بہت تعویذ دیے، تب جا کر وہ جنات مانے۔ ان کا یہ کہنا تھا اس کے بیوی بچوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے لیکن اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس سے انتقام ہم لوگ لے کر رہیں گے۔ پھر وہ جو سید زادی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو نہیں بچا سکتی، میں نے بہت کوشش کی ہے پر وہ جنات بہت طاقتور ہیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کر لیں۔ وہ ان کو گھر لے آئے، ابو کو بھی یہ ساری بات پتہ چلی، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ جو جنات تھے میرے ماموں کو بہت اذیت دیتے تھے، ان کے جو وہ کینسر کا ان کا زخم تھا اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے تھے، ان کے گھر کے بھی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک رات ایسے ہوئی کہ ان جنات نے میرے ماموں کی گردن ہی توڑ دی۔ جب صبح سب ماموں کو جگانے کے لیے آئے تو ان کی آگے سے جب دیکھا تو ڈیڈ باڈی پڑی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ ایک درخت کاٹنے کی وجہ سے ان کی پوری زندگی برباد ہو گئی، ان کے گھر والوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریے گا کہ جنات نے جو ان کے ساتھ کیا، اللہ ان کی اس چیز کو معاف کر دے اور ان کی اگلی منزل آسان ہو۔ بہت شکریہ آصف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سیما سہیل۔ سیما کہتی ہیں
میری پھپھو ہیں، ان کے گھر کے سامنے ایک گھر ہے، ایک فیملی رہتی ہے، وہاں پر نیچے والے پورشن میں جٹھانی رہتی ہیں اور اوپر والے پورشن میں دیورانی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ان کی جو دیورانی تھیں، سامنے والی جو آنٹی تھیں، وہ شام کے ٹائم ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، انہوں نے ٹی وی بند کیا اور باہر جا کر صحن میں کھڑی ہو گئیں، تو ایک دم سے ان کی آسمان پر نظر پڑی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان کے اوپر بہت بڑے بڑے 2 کبوتر گزر رہے ہیں۔ ان کا صرف ابھی اتنا ہی کہنا تھا، اتنے بڑے کبوتر تو میں نے آج تک دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ جو 2 کبوتر آسمان میں اڑ رہے تھے، وہ فوراً سے ان کے سامنے ان کے پاس آ گئے۔ جب انہوں نے ان کو دیکھا، وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی چیخوں کی اور گرنے کی آواز آئی، تو جب سب لوگ اوپر آئے تو وہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ان لوگوں کا جو گھر ہے، ان کے گھر کی بیک سائڈ پر ایک قبرستان بھی ہے، اور وہ جس گلی میں وہ لوگ رہتے ہیں وہ بند گلی ہے، اور اس گلی میں تقریباً 7 سے 8 گھر ہیں بس۔ اب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، ان کے ہسبینڈ کو بھی بلایا گیا۔ جب ان کو ہوش آیا، انہوں نے یہ ساری بات بتائی۔ ان کی آنکھیں بہت سرخ ہوئی ہوئی تھیں اور وہ بار بار چلا رہی تھیں، عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھیں، اپنے ہسبینڈ کو بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ تمہیں میں جان سے مار دوں گی، تم مجھے بہت برے لگتے ہو، میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ اب وہ جو دونوں بھائی تھے، ان کے دیرانی جٹھانی اکٹھی رہتی تھیں، ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو کسی نہ کسی عامل کے پاس لے جایا جائے۔ جب بھی وہ لے جانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی تھیں کہ وہ لوگ لے جا ہی نہیں پاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ دونوں بھائی ان کو لے کر ایک بہت بڑے عامل صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ جنگل کا ایک ویران راستہ تھا، ان لوگوں کی گاڑی بند ہو گئی۔ اس گاڑی میں وہ فل پیٹرول کروا کے ٹینکی جا رہے تھے اور وہ آدھے راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ دور دور تک وہاں پر کوئی انسان نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتے۔ ایک ویران روڈ پر تھے وہ لوگ، اور وہ جو آنٹی تھیں وہ گاڑی میں بیٹھ کر غرا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ مجھے لے جا کر دکھاؤ، اگر کسی کے پاس لے کر جا سکتے ہو۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے، ڈر بھی گئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کو کیسے لے کر جائیں۔ تبھی وہ جو ان کے بڑے بھائی تھے، جن کی بھابھی کی یہ حالت تھی، ان کو یاد آیا کہ ان کی گاڑی میں سورہ یاسین کی ایک سی ڈی رکھی ہوتی ہے جس پر تلاوت سورۃ یاسین وہ سنتے تھے۔ انہوں نے فوراً سے جا کر اپنی گاڑی میں اس کو لگایا۔ جیسے ہی گاڑی میں لگاتے گئے تو وہ جو آنٹی جو تھیں، وہ جو غرا رہی تھیں، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ اللہ سے ان لوگوں نے مدد مانگی، گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ ان کو لے کر ایک عامل صاحب کے پاس گئے۔ جب عامل صاحب کے پاس پہنچے، ان کو ساری باتیں بتائی، تو عامل صاحب نے یہ کہا کہ ان پر یہ کب سے یہ معاملات ہو رہے ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کافی دنوں سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے مگر ہمیں یہ کہیں لے جانے بھی نہیں دیتی ہیں۔ انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا، آپ لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پر قبرستان ہے، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، مغرب کا ٹائم تھا تو جنات اس ٹائم آزاد ہوتے ہیں۔ انہوں نے جب آسمان میں دیکھا تو وہ جو کبوتر کے روپ میں تھے وہ جنات تھے، اور وہی جنات جب انہوں نے ان کو دیکھا، اپنی طرف متوجہ کیا، بات کی تو انہوں نے سن لی اور وہ اس کے اوپر آ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت پڑھائی کی کہ اس کی جان چھوڑ دو، اس کو نہیں پتہ تھا کہ تم نارمل کبوتر ہو یا کوئی جنات ہو، اس کو بخش دو۔ بڑی پڑھائیوں کے بعد، بڑی مشکل کے بعد وہ جنات مانے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کبھی دوبارہ ہم لوگوں کو یہ چھت پر نظر آئی مغرب کے ٹائم تو ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے جسم سے نکل گئے اور وہ آنٹی بے ہوش ہو گئیں۔ پھوپھو بتاتی ہیں وہ لوگ اس حد تک خوف زدہ ہوئے کہ ان لوگوں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سیما سہیل نے شیئر کی انڈیا سے۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کری ہے دانیہ کراچی سے۔ دانیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی سبق آموز کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے کزن نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ان کے گھر کے سامنے والے گھر کی یہ ایک کہانی ہے۔ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی تھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ ان دنوں میں رمضان المبارک تھا، تو مغرب سے روزہ کھلنے سے کچھ دیر پہلے، افطار سے پہلے، وہ لڑکی ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ اس کی امی نے یہ کہا کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹی وی بند کرو اور آ کر روزہ افطار کرو۔ اس لڑکی نے اپنی امی سے یہ کہا کہ مجھے نہیں آنا، آپ افطار کر لیں، میں شو دیکھ رہی ہوں۔ جب اس کی امی نے 1 سے 2 دفعہ دوبارہ بلایا، اس نے غصے سے ٹی وی کا سوئچ اتارا اور ٹی وی کو بند کر کے اوپر چھت پر لے گئی اور وہاں پر اونچی آواز میں ٹی وی لگا کر شو دیکھنے لگی۔ جب روزہ افطار ہوا تو نیچے سے آ کر افطاری لے کر اوپر چلی گئی۔
اس کے گھر والوں نے جب نوٹس کیا، اس کی امی نے جب نوٹس کیا کہ اس کو گئے ہوئے اتنی دیر ہو گئی ہے تو ابھی تک یہ نیچے کیوں نہیں آئی اور اتنی اونچی آواز میں ٹی وی چلایا ہوا ہے، تو بہت بری بات ہے۔ وہ اوپر گئی، جیسے وہ اوپر چھت پر جانے لگی تو جو چھت پر جانے کا دروازہ تھا وہ بند تھا، لاک تھا۔ انہوں نے بہت زیادہ اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اس کو آوازیں دے رہے تھے، ٹی وی بہت لاؤڈ چل رہا تھا لیکن وہ لڑکی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے فوراً سے اس کے ابو کو بلایا۔ جب اس کے ابو آئے انہوں نے بھی بہت زیادہ آوازیں دی لیکن ان کی بیٹی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ مجبوراً ان لوگوں نے وہ چھت کا دروازہ توڑا۔ آگے جا کے جب دیکھا تو اگلا منظر ان کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی بیٹی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی اور ٹی وی بہت زیادہ سپیڈ میں اونچی آواز میں چل رہا تھا۔ وہ لوگ رونے پیٹنے لگ گئے، ان کے گھر مہمان اور بہت زیادہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا، یہاں پر کیا ہوا ہے۔ جب دیکھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی کی اس طرح سے سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہاں پر ایک عالم صاحب بھی تھے، انہوں نے جب پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات تھے، جنات اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ روزہ کھلنے سے پہلے، افطار سے پہلے اس لڑکی نے ان کی عبادت میں خلل ڈالا، ٹی وی لگایا تو ان جنات نے غضب میں آ کر اس کو جان سے مار دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت زیادہ رونے پیٹنے لگ گئے۔ اب جب باری آئی اس لڑکی کے میت کو اٹھانے کی، اس کے جنازے کو لے کر جانے کی، اس کی میت اٹھائی نہیں جا رہی تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہم لوگ کیا کریں۔ وہ لوگ ٹی وی بند کرتے تھے، ٹی وی بند نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ دکھنے والا وجود ٹی وی آن کر دیتا تھا۔ 15 سے 20 لوگ مل کر بھی اس لڑکی کی میت کو نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے اس ٹی وی کو بند کر کے اٹھا کر نیچے لانا چاہا تو اس لڑکی کی جو لاش تھی، اس کی جو میت تھی، وہ ہوا میں اڑنے لگی خود بخود۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہی جو عالم وہاں پر موجود تھے انہوں نے پڑھائی کی اور یہ کہا کہ ابھی تک بھی وہ جنات غضب میں ہیں اور اس کے اوپر حاوی ہیں۔ اس ٹی وی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا، شاید اس کا جنازہ تب قبرستان تک لے جایا جا سکے۔ ٹی وی کو ساتھ لے جا کر وہ لوگ اس کا جنازہ لے کر قبرستان میں گئے۔ جیسے ہی اس لڑکی کو ابھی دفنا کر واپس پلٹے تو اس لڑکی کی جو لاش تھی اس قبر سے باہر آ گئی۔ پھر وہاں پر وہی عالم عامل ان کے ساتھ ہی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو مرنے کے بعد بھی وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس ٹی وی کو بھی بیچ میں دفن کر دیں۔ ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، اس کی میت کے ساتھ ہی ٹی وی کو بھی دفن کر دیا اور واپس آ گئے۔ بہت زیادہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے وہ لوگ تھے کہ ایک دم سے یہ سب کیا ہو گیا اور ان کی بیٹی کے ساتھ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کیونکہ وہ جنات مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑے تھے۔ اگلے دن اس لڑکی کی امی نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی قبر پر جانا ہے۔ جب وہ وہاں پر گئے تو ان کی بیٹی کی قبر کھلی ہوئی تھی اور اس کی لاش بیچ میں نہیں تھی۔ وہ لوگوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑے عامل صاحب کو بلایا گیا کہ یہاں پر آ کر کوئی پڑھائی کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ گارڈ تھا اس کو بلایا گیا تو گارڈ کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو رات کو اس قبر میں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے آ کر دیکھا تو یہ قبر کھلی پڑی تھی۔ ان لوگوں نے وہاں پر پڑھائی کی، جیسے ہی پڑھائی کرتے گئے وہ قبر تو اس کی کھلی ہوئی تھی، تو ایک دم سے کسی نہ دکھنے والے وجود نے اس کی میت کو لا کر دوبارہ قبر میں رکھ دیا۔ وہ جنات باقاعدہ حاضر ہوئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی نے ہماری عبادت میں خلل ڈالا ہے، ہم نے اپنا آپ اس پر ظاہر بھی کیا تھا لیکن اس نے پھر بھی وہاں پر ٹی وی لگایا اور ہماری عبادت میں خلل ڈالا، اس لیے ہم لوگ اس پر غضبناک ہوئے اور ہم اب تک اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بہت معافی تلافی کی، بہت زیادہ اس لڑکی کے لیے معافیاں مانگی، وہاں پر بہت زیادہ پڑھائیاں کی گئیں، تب جا کر اس کی دوبارہ سے تدفین ہوئی۔ اس کے ماں باپ نے ڈر کر وہ گھر ہی چھوڑ دیا کیونکہ وہ لوگ اس گھر میں رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ لوگ جب اس گھر میں رہنے کی کوشش کرتے تھے ان کو ڈراؤنی آوازیں آتی تھی، چیخو پکار سنائی دیتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو دانیہ نے شیئر کی۔ بہت شکریہ دانیہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حائفہ شیئر کر رہی ہیں۔ حائفہ کہتی ہیں میں 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگ گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں، اوپر والے پورشن میں میری چچی رہتی ہیں اور 3rd فلور جو ہے وہ ہم لوگوں کا ٹیرس ہے سب کا۔ تو شام کا ٹائم تھا تو میں اوپر جانے لگی، جیسے میں چچی کے پورشن میں جانے لگی تو ان کے پورشن سے 3rd فلور کی دیوار بھی نظر آتی ہے۔ تو میں نے وہاں پر ایک بلو کلر کا ہاتھ دیکھا دیوار کے اوپر، ایسا تھا جیسے کسی نے بلو کلر کا گلوز پہنا ہوا ہے۔
میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ کس کا ہاتھ ہے. مجھے لگا شاید چچی ہوں گی. جیسے میں چچی کے پورشن پر اوپر گئی تو چچی دروازہ کھول کر باہر آئی اور میں نے چچی سے یہ کہا کہ ابھی اوپر آپ تھیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اوپر گئی ہی نہیں. جب میں اوپر چھت پر جا کر میں نے دیکھا جس جگہ پر میں نے وہ بلو ہینڈ دیکھا تھا جس نے ایک بلو کلر کا ایسا لگتا تھا گلو پہنا ہوا ہے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور یہ بات آ کر میں نے اپنی امی کو بھی بتائی. تو میری امی کا یہ کہنا تھا کہ مغرب کے ٹائم جنات آزاد ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے تم نے کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ لیا ہو، تو شام کے ٹائم کبھی بھی اوپر مت جایا کرو. اس کے بعد میں کبھی بھی شام کے ٹائم اوپر نہیں جاتی. یہ ایک سٹوری تھی جو حائفہ نے شیئر کی. بہت شکریہ حائفہ آپ کا. بڑھتے ہیں. آئی ایم سوری اگر میں نے آپ کا نیم صحیح سے کال نہیں کیا، حائفہ یا جو بھی آپ کا نیم ہے، تو میں نے فرسٹ ٹائم یہ نیم سنا ہے اس لیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے. پریانکا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میرے بھائی کے ایک دوست ہیں، ان کی امی کی سٹوری ہے، ان کی بچپن کی بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ ان میرڈ ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے. تو گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، وہاں کی لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں کے کاموں کے علاوہ کھیتی باڑی کے کام بھی کیا کرتی ہیں، اپنے والدین کے ساتھ کھیت کھلیانوں میں جا کر بھی کام کیا کرتی ہیں. تو وہ جو آنٹی تھیں وہ بھی ایک کھیت میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جایا کرتی تھیں اور وہاں پر کام کیا کرتی تھیں. وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، وہاں پر ہم لوگوں کی چارہ کاٹنے والی مشین ہوتی تھی. ہم لوگوں نے وہاں پر جانوروں کے لیے چارہ کاٹا اور ہم لوگ بہت زیادہ تھک گئی تھیں. دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہیں. دوپہر کا ٹائم تھا. ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں کو ایسے آواز آنے لگی جیسے چارہ کاٹنے والی مشین کسی نے دوبارہ سے چلائی ہے. ہم لوگ تو جو تھے ہم لوگ سارے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، پھر یہ مشین کس نے چلائی؟ جب ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اور جو چارہ کاٹنے والی مشین تھی خود بخود وہ جو چارہ تھا اس کو کاٹ رہی تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے. ہم لوگوں نے وہ مشین بند کی اور گھر واپس آ گئے. اگلے دن جب دوبارہ کھیت میں گئے تو وہ جتنا بھی چارہ ہم لوگوں نے جانوروں کو ڈالا تھا آنے سے پہلے وہ سیاہ کلر کا ہوا تھا، بلیک کلر کا ہو گیا تھا، اور جانوروں نے اس کو بالکل اس کے قریب بھی نہیں گئے تھے، اس کو کھایا بھی نہیں تھا، منہ تک نہیں لگایا تھا. پھر ان لوگوں نے وہاں پر کسی صاحب علم ہستی کو بلایا کہ آ کر دیکھیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ پورا چارہ کالا کیسے ہو گیا ہے. تو جب وہ آئے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس چارے کے اوپر کسی جنات کا ہاتھ تھا، اس کو کسی جنات نے کاٹا تھا، جس کی وجہ سے جانور اس کے قریب نہیں گئے، کیونکہ جانور غیر مرئی مخلوقات کا اصل روپ دیکھ لیتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا اگر یہ ان کو کھا لیتے تو وہ ان کو جانی نقصان بھی دے دیتی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ سارا چارہ اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے وہاں پر کچھ پڑھائی وغیرہ بھی کروائی کہ وہ جنات دوبارہ سے ہم لوگوں کے جانوروں کو تنگ نہ کریں. یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ پریانکا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی حارث شیئر کر رہے ہیں. حارث کہتے ہیں میں بھیرا کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے. ہم لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرانا سا علاقہ ہے، اور وہاں پر ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا دور ہی ایک بہت بڑا قبرستان بھی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، گرمی کا موسم تھا تو لائٹ آف تھی، مغرب ہونے والی تھی، مجھے بہت سخت گرمی لگ رہی تھی. تو میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں دروازہ کھول کر اپنے گھر کے سینٹر میں ہی بیٹھ گیا. امی مجھے بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ اندر آ جاؤ، باہر اندھیرا ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور میں وہیں پر بیٹھا رہا. مغرب کی اذان ہونے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آ گئی. جیسے ہی میں اٹھا، میں اندر آنے لگا تو امی بالکل سامنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں. امی نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے پیچھے کون ہے؟ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. امی نے مجھے یہ کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی کھڑا تھا. جیسے میں نے دروازہ بند کیا، امی یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے پیچھے کوئی اندر آیا ہے. میں نے خود کسی کو تمہارے پیچھے کھڑے دیکھا ہے، سیاہ کلر کے لباس میں. اب میں بہت زیادہ حیران ہوا. مجھے لگا کہ شاید امی مجھے ویسے یہ بات کر رہی ہیں یا ان کو کوئی وہم ہوا ہے. میں نے امی سے یہ کہا کہ امی آپ نے میرا سایہ دیکھا ہوگا. امی نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے باقاعدہ سر کے بال نظر آئے ہیں، آنکھیں نظر آئی ہیں، تم سے لمبی ہائٹ تھی کسی کی، اور وہ بالکل تمہارے پیچھے کھڑا تھا. جب تم دروازے سے اندر آئے ہو تو تمہارے ساتھ وہ اندر آیا ہے. ہم لوگوں نے پورا گھر چھان مارا،
ہم لوگوں کو کہیں کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ دروازہ کھول کر باہر بھی دیکھا، گلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ امی یہ بات بار بار کر رہی تھیں۔ میں نے امی سے یہ کہا امی آپ کا وہم ہوگا، چھوڑ دیں اس بات کو، نارمل ہوگی یہ بات۔ ہم سب بہن بھائیوں نے، گرمی کا موسم تھا، صحن میں بیٹھ کر ہی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہیں پر ہم لوگوں کا کافی بڑا صحن تھا، تو وہیں پر ہم لوگ چارپائیاں بچھا کر سوتے تھے۔ رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ سو رہے تھے۔ اس طرح سے محسوس ہوا کہ ہم لوگوں کے کمرے میں جس طرح سے باقاعدہ کسی نے ہم لوگوں کی الماری کھولی ہے، الماری کھلنے کی آواز آئی۔ امی کی آنکھ کھل گئی، کمرے کے دروازے کھلے ہوتے تھے، امی کو یہ لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ ہم لوگوں کی وہ جو الماری تھی وہ آئرن کی تھی، لوہے کی ایک الماری تھی اور کافی زیادہ وزنی الماری تھی۔ جیسے ہی امی کی آنکھ کھلی، امی کو لگا کہ شاید بلی ہوگی، تو میں جا کر دیکھتی ہوں۔ امی اپنی چارپائی سے اٹھ کر صحن کو کراس کر کے برآمدے میں گئیں کہ کمرے میں جاتی ہوں، تو ایک دم سے الماری کا دروازہ کسی نے کھول کر بہت زور سے بند کیا اور وہاں پر امی کو چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں۔ امی نے شور مچا دیا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ امی نے جب شور مچایا تو ہم سب گھر والے جاگ گئے۔ جب اندر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ امی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی یہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔ ہم لوگوں نے امی سے یہ کہا کہ آپ شام سے وہم کر رہی ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کو باہر بٹھایا، پانی پلایا، مگر وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی۔ خیر پھر ہم لوگ سارے سونے کے لیے لیٹ گئے، کمرے کی لائٹ بھی آف کر دی، برآمدے کی لائٹ ہم لوگوں نے جلا دی۔ جیسے ہی برآمدے کی لائٹ آن ہوئی، دوبارہ سے ہم لوگ سونے لگ گئے، تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ دوبارہ سے ہم لوگوں کا جو جہاں پر ہم لوگوں کے باہر کا گیٹ تھا، دروازہ تھا، وہ ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر میرے بھائی کا سائیکل بھی کھڑا ہوتا تھا اور ابو کا موٹر بائک بھی کھڑا ہوتا تھا۔ ابو کے موٹر بائک کو کسی نے سٹارٹ کیا۔ جیسے ابو کا موٹر بائک سٹارٹ ہوا، ساتھ ہی ہم لوگوں کے گھر کے جو دروازہ تھا وہ بھی کسی نے کھول دیا۔ اب ہم لوگ بڑے زیادہ پریشان ہوئے، ہم لوگوں نے شور مچا دیا کہ کوئی چور آ گیا ہے، یہ وہ۔ ہم لوگوں کا شور شرابہ سن کے محلے والے بھی جاگ گئے۔ ساتھ والے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ نہ کوئی بندہ گلی میں تھا، نہ کوئی ہم لوگوں کے گھر میں تھا۔ عجیب و غریب ایک ماجرا شروع ہو گیا ہم لوگوں کے گھر میں۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے کوئی تنگ کر رہا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ پھر ابو کا موٹر بائک بند کیا، محلے والوں نے اپنے اپنے چھتوں پر جا کر دیکھا، ہم لوگوں نے بھی جا کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگ آ کر دوبارہ سے سو گئے۔ اب عجیب و غریب ماجرا یہ شروع ہو گیا۔ اسی دن جب صبح ہوئی تو رات سے امی کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں بخار ہو گیا، شاید انہوں نے ٹینشن بہت زیادہ لے لی تھی اس چیز کی۔ دوپہر کا ٹائم تھا تو ہم لوگوں کا وہی جو الماری والا کمرہ تھا، تو ہم لوگ اس کمرے میں دوپہر کے ٹائم اکثر سویا کرتے تھے، تو ہم لوگ سو گئے۔ کمرے کا دروازہ کمرے کا ایک حصے کا دروازہ بند تھا اور ایک حصے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری سسٹر امی کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی، میں باہر نکلا ہوا تھا، مجھے کوئی کام تھا، میرے دوست کے پاس گیا ہوا تھا، اور میرا ایک بھائی جو تھا وہ بھی جاب پر گیا ہوا تھا اور ابو بھی گھر پہ نہیں تھے۔ ایک دم سے میری سسٹر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ امی جاگیں تو میری سسٹر امی کو یہ کہہ رہی تھی، امی ابھی دروازے میں نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، وہ ہم لوگوں کو جھانک کر اندر دیکھ رہا تھا، اور اس کی جو آنکھیں تھیں وہ ریڈ کلر کی تھیں اور دانت بہت زیادہ بڑے تھے اور لپس بھی بہت بڑے تھے اور سیاہ کلر کا اس کا رنگ تھا۔ اب امی اور میری بہن بہت زیادہ ڈر گئی، ان لوگوں نے فوراً سے مجھے فون کیا، ابو کو فون کیا، ہم لوگ گھر آئے تو ان کی تو حالت ہی عجیب تھی۔ ابو نے یہ کہا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے ہم لوگوں کے گھر میں۔ ہم لوگوں کے گھر میں سے ایک عجیب و غریب سی اسمیل بھی آ رہی تھی 2 دن سے، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کچے میٹ کی اسمیل ہے۔ خیر ابو ایک آدمی کو جانتے تھے، وہ یہ جادو وغیرہ اور عملیات کرتے تھے، ان کو لے کر آئے۔ جیسے وہ ہم لوگوں کے گھر آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر میں ایک جن ہے، اور وہ جن آپ لوگوں کے گھر میں جیسے باہر سے گزرگاہ ہوتی ہے، گزر رہا تھا تو آپ لوگوں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا تو وہ اندر آ گیا ہے۔ وہ ایک شرارتی جن تھا جو آپ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، ابھی بھی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، کچھ تعویذ جلائے ہم لوگوں کے صحن میں۔ جیسے انہوں نے تعویذ جلائے، ہم لوگوں کے گھر کے دروازے کسی نے اٹھا کر مارنے شروع کر دیے۔ ایسا لگ رہا تھا ہم لوگوں کے گھر میں کوئی آندھی آ گئی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ جو تھے عامل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اب اس کو یہاں سے نکالنا ہے۔
مغرب کا ٹائم ہوا تو ان کا یہ کہنا تھا اپنے گھر کا باہر کا دروازہ کھول دیں، یہ تب نکلے گا۔ گھر کا دروازہ کھول دیا، باقاعدہ ایک سیاہ کلر کا دھواں ہم لوگوں نے دیکھا۔ ان تعویذ کو جلانے کے بعد ہم لوگوں کی سیڑھیوں سے وہ دھواں آیا اور ہم لوگوں کے گھر سے باہر چلا گیا، اور جب وہ باہر نکلا اس نے بہت زور سے دروازہ پٹکا۔ وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب وہ یہاں سے نکل گیا، لیکن 3 دن وہ اس گھر کا چکر کاٹے گا دوبارہ یہاں پر آنے کے لیے۔ 3 دن انہوں نے ہمیں تعویذ دیے، مغرب کے ٹائم وہ جلانے ہوتے تھے، اور سختی سے منع کیا کہ مغرب کے ٹائم اپنے گھر کا دروازہ کھڑکیاں نہیں کھولنی۔ پھر ہم لوگوں نے بہت پرہیز کی، اس کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ پلیز جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اپنے گھروں کے کھڑکیاں دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا کریں، اور جب اذانیں ہو جاتی ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر ان کو کھول دیا کریں۔ شیاطین، جنات اور بہت سی ایسی مخلوقات آسمان سے اترتی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں اور ٹھکانے ڈھونڈتی ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ میری سسٹر کا چینل نیلم وائس آفیشیل ہے، ان کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، ان کے چینل کی سٹوریز بھی سنیں، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گی۔ نوشین وائس آفیشیل پر میں ولاگ پوسٹ نہیں کر پا رہی، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، انشاءاللہ جلدی ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کل تک مجھے دیں اجازت۔ اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے بہت سے لسنرز کہتے ہیں آپ ہمارا نیم آن ایئر نہیں کرتی، آئی ایم ایکسٹریملی سوری، مجھے نیم بالکل بھی نہیں یاد رہتے ہیں۔ جو لوگ سٹوری شیئر کرتے ہیں ان کے نیم میں باقاعدہ یاد اس لیے مجھے رہ جاتے ہیں کیونکہ میں نے سٹوری آن ایئر کرنی ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا نیم آن ایئر ہو ان کا، مجھے کوئی سٹوری شیئر کریں تو آپ کا نیم ضرور آن ایئر ہو جائے گا۔ اینی ویز، تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔